ہدایت پہ گامزن ہو جاتا ہے۔ ان کا ایمان اتنا اعلیٰ، اس امت کا ایمان ہے۔ کہا اس اسلام کو پھیلانے والے صحابہ ہیں، اور جب اس اسلام کا پرچم زمین پہ گر رہا تھا، زمین پہ گر رہا تھا، تو نبی کی آل نے اپنی قربانیاں پیش کر کے اس پرچم کو سرنگوں ہونے سے بچایا ہے۔ کیسا جوڑ ہے کہ اسلام کو پھیلانے والے صحابہ ہیں، چار جانب اسلام پھیل گیا، اور اس اسلام کو پھیلانے والے سارے صحابہ ہیں، اور جب وہ وقت آیا کہ وہ پرچم کے جو صحابہ نے اسلام کا بلند کیا تھا، لوگوں نے اسے گرانا چاہا، اور یزید کی شکل میں لوگ آ گئے، اور یہ پرچم زمین میں گرنے ہی والا تھا کہ امام علی مقام نے اپنے بچوں کی قربانیاں پیش کر کے اور اپنے سر کٹا کر اس بات کو ثابت کر دیا کہ وہ پرچم جسے بلند صحابہ نے کیا ہے، نبی کی آل اپنا خون دے کر اسے بلند نہیں رکھے۔ صحابہ کا ایمان اتنا اعلیٰ کہ ہم ان کے پاؤں میں آنے والی خاک کے برابر نہ ہو سکے۔ حضور ان سے کہتے ہیں کہ تم میری مثل، جب صحابہ مصطفیٰ کی طرح نہیں تو رب کعبہ کی قسم میں اور آپ مصطفیٰ کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو یہ کہتا ہے کہ نبی ہماری ہی مثل بشر ہے، رب کعبہ کی قسم وہ جھوٹا ہے اور رب کا قرآن سچا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ رب کا قرآن ہی سچا ہے، مثل نہیں۔ مجھے بتائیں، بیٹا اگر یہ کچھ بھی ہو جائے ماں اور باپ کے برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ ٹھیک ہے، شاگرد بعض دفعہ بڑی بڑی کرسیوں میں پہنچ جاتے ہیں، لیکن استاد کا درجہ تو استاد کا ہی ہے۔ بے شک، بے شک۔ قاری جویز صاحب میرے ساتھ آتے ہیں، کئی سادات ان کے شاگرد ہیں، تو میں دیکھتا ہوں محبت کا اظہار ان کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، اب 4 کتابیں پڑھ رہے ہوں گے، لیکن پھر بھی جانتے ہیں کہ استاد کا درجہ اور مقام کیا ہوتا ہے۔ استاد استاد ہی رہتا ہے، جس نے ایک حرف بھی پڑھا دیا ہے وہ ہمارا استاد ہے۔ بیٹا بڑے بلند درجے پہ پہنچ جائے، لیکن وہ ماں باپ کے قدموں میں آنے والی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، اگرچہ وہ مفکر اسلام ہے، وہ شیخ المشائخ ہے، وہ شیخ الحدیث ہے، وہ دین اسلام کا ایک پلر اور ایک ستون ہے، اگرچہ کہ وہ بڑے بڑے اعلیٰ مناصب پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ ملک کا وزیر اعظم یا صدر ہی کیوں نہ ہو، وہ صوبائی اور قومی اسمبلیوں میں بیٹھنے والا ہی کیوں نہ ہو، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب ماں باپ کے پاس آؤ تو عاجزی کے بازو بچھاتے ہوئے ان کے ساتھ بیٹھا۔ اور میں تم ماں باپ کے سامنے غلام ہوں، ماں باپ کے سامنے کیا ہو؟ غلام ہوں، اور ماں باپ ہمارے آقا و مولا ہے، سبحان اللہ۔ ہم ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو وہ شخص کہنے لگا میں بھی تو اللہ کا ولی ہوں۔ کوئی بات نہیں، گزرتے ہوئے حضور غوث اعظم کا حجرہ خاص آیا، ایک نے کٹ لگائی تو یوں ہو کے گزرا، سبحان اللہ۔ دوسرے نے لگائی تو یوں ہو کے گزرا، اور تیسرا جو کہتا تھا کہ میں بھی اللہ کا ولی ہوں، وہ جب اوپر سے گزرنے لگا تو رب کو یہ اس کی ادا پسند نہیں آئی، رب کائنات نے ولایت کو سلب کر لیا، ہواؤں سے تڑپتا ہوا زمین پہ گرا اور حضرت کے حجرہ خاص پہ آ کے گرا۔ کسی دیکھنے والے نے دیکھا کہ وہاں پر کوئی شخص تڑپ رہا ہے، اور محسوس یہ ہوتا ہے کہ اس کے آزاد جدا ہو جائیں گے۔ حضور غوث اعظم کی خدمت میں آیا، کہنے لگا مشکل کشا ہے، اپنے گھر کی خبر تو لیجئے۔ فرمایا بریک پہ پاؤں رکھ۔ جانتے ہو یہ ابدال تھے، دو نے میرا ادب کیا، سائڈوں سے گزرے، اور اس نے ادب نہ کیا
رب کو اس کی ادا پسند نہیں ہے، اب تڑپ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ، خبردار ہو جاؤ، بے شک یہ ولی کسی اور کا نہیں، یہ میرا ہے، اور دربار داتا علی حجویری کا ہے۔ تو وہاں سے گزر رہا ہے، اگرچہ کہ تو بہت بڑا عالم ہے، تو مفکر اسلام ہے، تو شیخ الحدیث یا مناظر اسلام ہے، تو ملک کا صدر یا وزیر اعظم ہے، جب تو وہاں سے گزرنے لگے تو تجھے خبردار کیا جا رہا ہے کہ خبردار ہو جا، بے شک تو جہاں سے گزر کے جانے لگا ہے وہ کسی اور کا دوست نہیں، وہ میرا دوست ہے، اس کو نسبت مجھ سے ہے۔ جب وہاں سے گزرنے لگے تو تکبر نہ کرنا، بلکہ سلام کرتے ہوئے وہاں سے گزرنا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، لا خوف علیہم سبحان اللہ، ولا هم یحزنون۔ سبحان اللہ، فرمایا رب کے جو ولی ہوتے ہیں انہیں نہ تو کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی غم۔ بے شک بے شک بے شک۔ اچھا، خوف اور غم میں بھی فرق ہوتا ہے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ خوف انسان کو اپنی ذات کا ہوتا ہے، غم اپنے پیاروں کا ہوتا ہے۔ کسی جگہ فوتگی ہو جائے، ہم وہاں جائیں اور وہاں پر جا کر اس کے بیٹے کے پاس بیٹھے جو رو رہا تھا، سر پہ ہاتھ رکھے، بیٹا خوف نہ کر، ایسا تو نہیں کہتے، ہم کہتے بیٹا غم نہ کر، بیٹا غم، کیونکہ اسے غم ہے پیاروں کا، اور ہم سمجھ گئے ہیں کہ یہ رو پیاروں کے لیے رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں بیٹا غم نہ کر۔ اور خوف نہ کر اسے کہتے ہیں جس نے لوگوں کا قرضہ دینا ہے اور چھپ کے گھر میں بیٹھا ہے۔ ہم کہتے ہیں خوف کس چیز کا ہے؟ جب لیا تھا اس وقت ڈر نہیں رہا تھا، اور آج جب لینے والے تیرے گھر کے دروازے پر ہیں اب تو خوف زدہ ہے۔ خوف انسان کو اپنی جان کا ہوتا ہے اور غم پیاروں کا ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں، بات ذرا اور جلدی سمجھ آئے۔ دربار فرعون کا تھا، موسیٰ علیہ السلام ڈنڈا لے کے کھڑے تھے، آس پاس جادوگر تھے، انہوں نے نیچے سانپ پھینکے، سب ریگتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کی طرف آ رہے ہیں۔ رب کائنات نے فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، پیارے کریم موسیٰ ہاتھ وچ کی دے، انہاں کیا حضور، رب اللہ کی بارگاہ میں کہا مولا یہ تو میرا عصا ہے، ڈنڈا ہے۔ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا، یہ تو میرا ڈنڈا ہے، میں اس سے پتے جھاڑتا ہوں، میں ٹیک لگا کے سو بھی جاتا ہوں، تکیہ بنا لیتا ہوں، میں بکریوں کے لیے پتے جھاڑ لیتا ہوں، اور اس سے بہت سارے کام لیتا ہوں۔ وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، بڑے کام لیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا زمین پہ ڈالا، سبحان اللہ، زمین میں ڈالا، بہت بڑا اژدہا لہراتا ہوا موسیٰ علیہ السلام کی طرف جب بڑھا، قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام خوف زدہ ہو گئے اور بھاگے، پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا، چونکہ انہیں اپنی جان کا خوف تھا۔ تو رب کائنات نے فرمایا لا تخف، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جان کا خوف ہو تو تخف ہوگا۔ سبحان اللہ، جب انسان کو جان پر کوئی مسئلہ ہوتا ہے، اپنی جان کا خوف ہوتا ہے، پھر خوف کہا جاتا ہے، غم نہیں کہا جاتا۔ اور جب پیاروں کا ہوتا ہے مسئلہ تو پھر غم ہوتا ہے۔ غار ثور تھا، سیدنا صدیق اکبر صاحب تھے، مصطفیٰ جان رحمت غار میں آرام فرما ہے، صدیق کو دیکھ رہے ہیں بڑے پریشان۔ اچانک وہاں وہ لوگ آ گئے جو گستاخان رسول تھے اور پکڑنے کے لیے آئے ہیں، گرفت مضبوط کریں گے، وہ دیکھ رہے ہیں لیکن نیچے نظر نہیں جا رہے۔ جب ان کے پاؤں دیکھے تو سیدنا صدیق اکبر خوف زدہ ہو گئے۔ رب نے کیا فرمایا لا تحزن، سبحان اللہ، لا تحزن، کیونکہ رب جانتا ہے صدیق کو اپنی جان کا خوف تو ہے ہی نہیں، اگر اسے کوئی
کوئی غم ہے تو وہ میرے پیارے کا ہے. تو رب کائنات نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. اے صدیق اکبر تو غم نہ کر، جس محبوب کے لیے غم کر رہا ہے وہ محبوب رب کا بھی ہے اور رب تیرے ساتھ ہی. تو یہاں یہ رب نے واضح کر دیا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کے ولی وہ ہے جنہیں نہ تو اپنی جان کا خوف ہوتا ہے اور نہ ہی اپنے پیاروں کا غم ہوتا ہے. سیدوں سے نسبت پکی کر لیں تاکہ کل یہ پہچان ملے. نہ تو اپنا غم ہے، خوف ہے، اور نہ ہی اپنے پیاروں کا غم ہے کہ جب روز محشر آئیں گے تو اس روز اللہ کے پاس ولی ہوں گے جو براجمان ہوں گے اور بہت سارے لوگوں کو جہنم میں دیکھا ہوگا. وہ کہیں گے مولا ہم جہنم میں ایسے لوگوں کو دیکھ کر آ رہے ہیں کہ جن کو ہم جانتے ہیں وہ ہمارے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے، یحجون معنا، وہ ہمارے ساتھ حج کیا کرتے تھے، یصلون معنا، وہ ہمارے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے، یصومون معنا، وہ ہمارے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے، مولا ہمارے کہنے کار پہ چلا کرتے تھے، لیکن آج جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں. اللہ فرمائے گا کیا چاہتے ہیں؟ مولا انہیں بخش دے. فرمائے گا جاؤ اخرجو من عرفو، جن کو تم پہچانتے ہو جاؤ ان کو پہچانو اور پہچان کر ان کو ہاتھ سے پکڑو اور جنت میں داخل کرو. اللہ کے ولی وہاں جائیں گے تو ایک بندہ دیکھے گا بھاگ کے آئے گا، وہ کہے گا شاہی وہ تو ہم یاد ہونا تھا وضو دے پانی کی لوڑ پئی سی تے میں لیتا ہے شاہی یاد ہے. ہاں اچھا مغرب کی نماز دا وقت سی بڑا لبیا سی پانی ہونا توڑ دیتا سی. شاہی پھر ان کی خیال آیا پھر جنت لائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر ایک اور بندہ ہے حضور نماز واسطے کسی جگہ پہ لگ دے سو تے میں مصلی لے آتا سا. یاد آیا ہاں یاد آیا لاہور کا سفر سی راہ دے وچ مینوں مصلی دی لوڑ پئی سی تے میں ویکھن ڈیا سی کہ مسجد بھی لاگے نہیں سی کیوں ہی مصلی دیتا سی. پھر ان کی خیال ہے آجا پھر تینوں بھی جنت لے جاتا. لوگ آتے رہیں گے، یہ اپنے پاس سے نہیں بتا رہا، یہ احادیث مصطفیٰ میں موجود ہے. رب کے محبوب نے اس زبان مبارک سے فرمایا ہے جس کے بارے میں منبر اقدس پہ کھڑے ہو کر خود فرما رہے تھے ما یخرج منہ الا حق، کہ میری اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. اور تائید اس کی وحی الہی کر رہی ہے وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، کہ میرا محبوب خواہش نفس سے تو کوئی بات کہتا ہی نہیں، جو کہا کرتا ہے وہ وحی الہی ہوا کرتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ میں اپنے بات سے نہیں کہہ رہا، یہ اس دن پتا چلے گا. لوگ آئیں گے وہ جہنم میں جل رہے ہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے، وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے جل رہے ہیں لیکن ایمان سلامت لے کر گئے تھے. تو جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود ہوگا وہ اللہ کے نبی کی سفارش سے جنت میں چلا جائے گا، اور یا اللہ کی سفارش سے جنت میں چلا جائے گا. وہ شہداء کی، صالحین کی، وہ اہل بیت اطہار کی، نبی کی آل کی اور علماء اہل سنت کی سفارش سے وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا. یہ حضرات کرام بھی کل روز محشر اللہ کے نبی کے دیے ہوئے اختیارات سے لوگوں کی سفارش کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور یہ خدا رب کائنات ان کو سبحان اللہ ماشاءاللہ. حضور جو اس دنیا سے چلا گیا اور عالم یہ ہے من بات علی حب آل محمد. سبحان اللہ ماشاءاللہ. میں
دسنا یاد نہیں رہا، انہاں آکھیا سی شان اولیاء تے شان اہل آل تے بیان کرنا ہے۔ میں کہا یار تسی مینوں دسیا ہی نہیں، کہ دسیا تو اوتھے جاتا ہے نا جتھے اوکھا ہوئے، تے انہاں مینوں دسیا ہے تو میں اپنا پورا بیان پھر اس انداز نہ کیتا تاکہ شاہ صاحب کا حکم ملحوظ رکھا جائے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اولیاء اللہ بھی آ رہے ہیں اور اہل بیت اطہار بھی آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ امام راضی فرماتے ہیں جو بندہ اس دنیا سے گیا اور حالت یہ ہے کہ اس سے اس پہلو میں دھڑکتے ہوئے دل میں نبی کی آل کی محبت موجود ہے، سبحان اللہ، فرمایا بغیر توبہ تے اس دنیا سے نہیں جائے گا۔ مات تائبہ مات شہیدہ، وہ جب اس دنیا سے جائے گا تو رب کائنات اسے شہداء کا درجہ عطا کرے گا۔ مات مؤمنا مستقبل الایمان، نہ مجھے پتا نہ تو آپ پتا، مرد وقت ایمان تے خاتمہ ہونا بھی ہے کہ نہیں، کسی نے بھی کوئی پتا نہیں۔ حضرت عبداللہ مؤذن رحمت اللہ تعالیٰ آپ کہندے نے کہ میں کعبۃ اللہ کا طواف پیا کرنا سی تے میں ایک بندے نو ویکھیا اوتھے دعا کردا پیا سی، مولا میرا خاتمہ ایمان تے کری، مولا ایمان سلامت رکھی، مولا ایمان سلامت رکھی، مولا ایمان سلامت رکھی، مولا ایمان سلامت رکھی۔ یہ کوئی دعا؟ میں انہوں ویکھیا حجر اسود تے دعا ایہی سی، میں انہوں ویکھیا مستجاب تے دعا ایہی سی، جتھے بھی ویکھیا دعا ہی کوئی سی۔ میرے کو لیا نہیں گیا، میں جا کے وہ کندھے تے ہاتھ رکھیا، میں آکھیا یار تو اے دے دس دعاواں تے ہور بھی بڑیاں نے، تو ایک کوئی بھی آکے وہ مانگتا ہے۔ آکھن لگا میرے نال واقعہ ہی کوئی دنگا ہو جائے، پوچھا کی واقعہ ہویا؟ میرا ایک بھائی سی، انہیں دین کی بڑی خدمت کی تھی، وہ بھی بے لوس، پیسہ کوئی نہیں سی لیندہ، گھروں اٹھ کے ہوندہ سی اذان کا پڑھن واسطے، پیسہ کوئی نہیں سی لیندہ، بے لوس خدمت کی تھی۔ جدوں دی موت دا وقت قریب آیا تے سانوں آکھن لگا مینوں ذرا قرآن پڑھانا، اسی انہوں قرآن پڑھا دیتا، بڑے راضی ہوئے کہ یار آخری وقت تک قرآن پہ مانگتا ہے۔ قرآن سامنے رکھیا تے آکھن لگا کہ اے جڑی آیت ہے نا میں ایدہ انکار کرنا، معذرت نصرانی ہو کے اس دنیا کو چلا گیا، مر گیا۔ دوجہ میرا پڑھا آیا کہ انہیں 30 سال خدمت کی تھی، مسجدیاں صفائیاں، مسجدیاں ستھرائیاں، خوشبوواں، بے لوس جا کے خدمت پہ کرتا سی۔ گھروں نے آنا اور اذان پڑھانی، امام صاحب نے پھر آ کے اس تو بعد نماز کرائی۔ 30 سال خدمت کرتا رہا، جدو انہی موت کا وقت آیا انہیں نال بھی ادھا ہی ہویا جدہ میرے بڑے برا نے کہتے میں ڈر گیا، میں ڈر گیا کہ میرنا ہوتا نہیں کی ہونے، اس واسطے میں کوئی ہو دعا ہی آگئی ہوتی، میں کوئی دعا پہ مانگنا کہ مولا خاتمہ ایمان تے کری، ایمان سلامت رکھی مرتبہ، میں ایک کوئی دعا نہیں۔ انہاں پوچھا یار تو یہ تے دس انہاں دا عمل کی سی جیدی وجہ نال وہ اللہ دی گرفت چاہ گئے؟ کیا انہاں دے 2 برے عمل سے، ایک امرد پسندی دی طرف توجہ سے، دوسری گل غیرہ دیا عورتاں جو دلچسپی رکھتے سن، پاویں وہ خدمت کرتے سی لیکن 2 عمل انہاں دے غلط سی جیدی وجہ نال وہ ہلاک و برباد ہو گئے۔ کسی نے بھی کوئی نہیں پتا کہ میرا خاتمہ ایمان تے ہونا ہے کہ نہیں، پر میں اپنا جڑے دل دے وچ نبی دی آل دی محبت موجود ہے وہ اس وقت تک دنیا تو جانا ہی نہیں جدوں تک انہیں رب دی بارگاہ چ اپنے گناہوں دی توبہ نہیں کرنا۔ پھر اس کو شہادت کا رتبہ بھی ملے گا، یہ سند اس کو مصطفیٰ نے دی ہے اور فرمایا مات مؤمنا مستقبل الایمان، جب وہ اس دنیا سے جائے گا
تو کامل ایمان لے کر اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، اور جب اس کی موت کا وقت قریب آئے گا تو اس وقت ملک الموت علیہ السلام اس کے پاس آئیں گے اور اسے وہ خوشخبری دیں گے، بشرہ ملک الموت بالجنہ، کہ بندہ خدا تیرے پہلو میں دھڑکتے ہوئے دل میں نبی کی آگ کی چونکہ محبت موجود ہے، اس لیے رب کعبہ نے تجھے جنت کی خوشخبری عطا کی ہے۔ پھر یہ قبر میں چلا جائے گا، ثم منکر و نکیر، تو فرشتے اس کے پاس آ جائیں گے، ایک کا نام منکر ہے، دوسرے نکیر ہے، اس کو اٹھا کے بٹھا دیں گے، اٹھ جا تو خوش وقت ہے، چونکہ زندگی میں تیرے دل میں نبی کی آگ کی محبت موجود تھی، اس لیے رب نے تجھے جنت کی خوشخبری دی ہے۔ فرمایا فتح لہ فی قبرہ بابان الی الجنہ، اس کی قبر میں دو کھڑکیاں کھلی، بابان، دو دروازے، کدھر؟ جنت کے، وہاں سے ہوائیں آ رہی ہیں، وہاں سے خوشبوئیں آ رہی ہوں گی۔ فتح لہ فی قبرہ بابان الی الجنہ، اور اسے جنت کی طرف کیسے دیا جائے گا؟ فرمایا جیسے یزف الی بیت زوجہا، یزف العروس الی بیت زوجہا، جیسے ایک دلہن جو پہلی رات کی ہوتی ہے اسے خوشی خوشی سجا سوار کر اسے شوہر کے گھر کی طرف لے جایا جاتا ہے، فرمایا ایسے ہی اس جنتی کو کہ جس کے دل میں نبی کی آگ کی محبت موجود ہے، فرمایا اس کو بھی پہلی رات کی دلہن کی طرح سجا سوار کر جنت میں داخل کرنا ہے۔ اچھا پھر ایک بہت بڑا انعام، ہم ماں باپ کی قبروں کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، وہ ہمارے لیے زیارت گاہ ہے، فرمایا رب اس کی قبر کو جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ، تم بھی کیا زیارت کرتے ہو؟ رب فرشتوں کی فوج بھیجے گا جو باری باری آ کر اس کی قبر کی زیارت کریں گے، کیونکہ اس قبر میں وہ ہے جس کے دل میں نبی کی آگ کی محبت ہوگی، اور جس کے دل میں بغض ہوگا، بغض نہیں رکھنا، بطور خاص بغض تو ہونا ہی نہیں چاہیے، بطور خاص نبی کی آگ سے بغض نہیں۔ کوئی بات اچھی نہ لگے سمجھا سکتے ہیں تو سمجھانا چاہیے، سیدی اعلیٰ حضرت کا یہی پیغام ہے، کوئی بات اچھی نہیں لگی تو ادب کے دائرے میں رہ کے سمجھا سکتے ہیں، ادب کے دائرے میں رہ کے، اور اگر نہ چل سکتی ہو تو خاموشی کا اظہار کرنا۔ اور یہ بھی ہمیں دین نے سکھایا کہ کوئی برائی دیکھو ہو جاتی ہے، انسان بندہ بشر ہے، کس سے نہیں ہوتی، بندہ بشر ہے، برائی دیکھو ہاتھ سے روک دو یا زبان سے روک دو، اگر ہاتھ کی طاقت نہیں، زبان کی بھی طاقت نہیں تو دل میں برا جانو، وَصَادِقَ ضَعْفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے، لیکن بے ادبی نہیں۔ فرمایا جو بغض رکھتے ہیں اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا، یہ کتنی بڑی بات ہے، جو بغض رکھتے ہیں اس کا خاتمہ ایمان، فرمایا جنت تو بڑی دور کی بات ہے، لم یشم رائحۃ الجنہ، جس کی موت ایسے ہوئی کہ نبی کی آگ کا بغض اس کے دل میں موجود ہے، فرمایا جنت تو بڑی دور کی بات ہے، رب کعبہ ایسے بندے کو جنت کی خوشبو بھی عطا کی۔ اس لیے ہمارے لیے سبق ہماری شریعت یہ دیتی ہے، دل میں بغض کسی کے لیے نہ، دل میں کینہ کسی کے لیے نہ، اپنے ہاتھ کے ساتھ کسی کو تکلیف نہ دو۔ یاد رکھو ہم نہیں جانتے کہ سامنے والا کیسا ہے، سامنے والے کا درجہ اور مقام رب کی بارگاہ میں کیسا ہے، ہمیں بھی آپ لوگوں نے مجھے آج دیکھ لیا، کہیں راستے میں ملاقات ہوگی، خدا نخواستہ کبھی نبی ہو جاتی، آپ رسپیکٹ کریں گے،
جس نے نہیں دیکھا وہ مجھے نہیں جانا، وہ کیسے پیش آئے گا نہیں پتا، لیکن میرا بھی نظریہ آپ کا بھی نظریہ ایک ہونا چاہیے کہ ہم بڑوں کی رسپیکٹ کریں گے، اہل علم کی رسپیکٹ کریں گے، گیٹ اپ دیکھیں گے، اس کے مطابق بندے کے ساتھ چلیں گے، ہم بڑوں کا ادب کریں گے، چھوٹوں کا شفقت کا ہاتھ رکھیں گے، سامنے والا اللہ کے بارگاہ میں کون سا مقام اور مرتبہ رکھتا ہے ہم نہیں جانتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہم تک آن پہنچے اور ہم اس دنیا میں ہی ہلاک و برباد نہ ہو جائیں۔ بارش ہو رہی تھی، موسم بڑا ٹھنڈا تھا، ایک شخص ایک طوائفہ کے ساتھ سڑک کے کنارے میں بیٹھا تھا، اس کی دوست تھی، اس کے ساتھ بیٹھا گپ شپ کرتا تھا۔ ایک شخص ایک فقیر آدمی، ایک گدری گلا گزر رہا تھا، پانی میں اس کا پاؤں پڑ گیا، پاؤں پڑا تو پانی تھوڑا سا کچلا اس طوائفہ کے کپڑوں پر پڑ گیا، جو اس کا یار تھا اس کو برا لگ گیا، آگے بڑھا، اس نے گھما کے تھپڑ لگا، تجھے نظر نہیں آتا اندھے؟ یہ خاموش رہا، کوئی بات نہ کہی، آگے بڑھ گیا، قریب ایک دکان تھی، ٹھنڈا موسم تھا، دودھ ابل رہا تھا، دکان والے نے کہا بابا جی آؤ، ایک پیالہ بھرا، اس میں ملائی کا تڑکا لگایا، کہا یہ لیجیے پیجیے، پیالہ بنا، ہاتھ آگے بڑھائے، مولا کیا رنگ ہے، کہیں تو تھپڑ پڑتے ہیں اور کہیں دودھ کے پیالے۔ ابھی یہ بات ختم ہی ہوئی تھی کہ شور پڑ گیا کہ ایک شخص اپنی چھت سے نیچے گر گیا ہے۔ وہی شخص وہاں سے اٹھ کر گھر کی چھت پہ گیا، پاؤں پھسلا اور وہاں سے نیچے زمین پہ گرا ہوا گیا۔ رب اپنے دوستوں کا بدلہ خود لیتا ہے، اپنے دوستوں کا، فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے بھی میرے ولی سے دشمنی کی ہے میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اعلان جنگ ہے، یہ رب کائنات فرما رہا ہے۔ اس لیے ہمیں علم نہیں ہوتا کہ سامنے والے کا درجہ اور مقام کیا ہے۔ عاجزی اور انکساری میں عافیت ہے، کسی کے ساتھ بڑا بول مت بولیے، اسی میں عافیت ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ سامنے والا کس درجے پہ ہے، خاموشی سے گزر جائیں، یہ رب کے نیک بندوں کی شان ہے۔ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو یہ صبر کر لیتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیتے ہیں۔ رب کائنات نے ان کے اوصاف قرآن میں بیان فرمائے ہیں۔ قرآن وہ کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس میں کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں، ھدی للمتقین، یہ کتاب مبین، یہ کتاب ہدایت ہے، یہ اللہ کے اولیاء کے لیے، اہل تقویٰ کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے۔ رب کائنات نے اپنے دوستوں کے لیے اسے کتاب ہدایت بنا دیا ہے، اگرچہ یہ تمام مخلوق کے لیے، اللہ کے تمام بندوں کے لیے یہ کتاب ہدایت بن کر آئی ہے، لیکن بطور خاص جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں اس کتاب ہدایت سے اپنا ایک تعلق رکھتے ہیں، اپنا ایک کنیکشن رکھتے ہیں اور کنیکشن مضبوط کر لیتے ہیں۔ اسی ریلیشن کی وجہ سے رب کائنات اس کتاب کے صدقے انہیں اپنے محبوبوں کی صف میں پیدا کر لیتا ہے اور اپنے محبوبوں کی صف میں کھڑا کر لیتا ہے، اور اس دنیا میں بھی ان کو ان انعامات سے نواز دیتا ہے جس کا کبھی انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ ایک دعا ایک وقت تھا، مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے، 10 سال گزر گئے، آج وہ وقت آ گیا کہ صرف سوچا رب نے پوری کر دیا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، صرف سوچا رب نے پوری۔ ایسے بھی اللہ کے حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک شخص آپ کی خدمت میں آیا، کہنے لگا حضور وہ کمشنر تو آٹا بڑا واقف ہے، سرکاری نوکریاں آئیاں ہیں، آپ درخواست میری پیش کر دو، رد نہیں ہوئے گی، چلو میرا کی
میرا بچہ سرکاری نوکری میں لگ گیا، آپ اس کو دیکھتے رہے۔ فرمایا میاں تم نے ہمیں دنیا دار کی چوکھٹ میں ڈال دی، ایک دنیا دار کی چوکھٹ میں ڈال دی، ویسا ہی کہہ دیتے ہم تیری عرضی حضور داتانی حجویری پیش کر دیتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تیری عرضی حضور داتانی حجویری پیش کر دیتے، تیرا کام ہو جاتا۔ بے شک بے شک، ہمارے لیے اس میں بڑا درس ہے، جب اللہ کے اولیاء کے پاس جاؤ، اہل علم حضرات کے پاس جاؤ، ان سے دعا کرو، سبحان اللہ، ان سے یہ نہ کہو کہ بھائی فلانے کے بعد جا کے سفارش کر دیں۔ حضور سری سختی رحمت اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھولا، ایک اماری کھڑی، حضور میرے بچے تو پل سارے پھاڑ کے لے گئے ہیں، تھوڑی بڑی گل چلتی، ذرا میرے نام آ جاؤ، کسی ایک بندے میں بھیج دیو، میرا بچہ چھوٹ جائے گا، بے قصور ہے بیچارہ۔ فرمایا اچھا، اللہ اکبر۔ نماز تھوڑی لمبی ہو گئی، سلام پھیرن والے سی، دل مائی آکھن لگی حضور جلدی نماز پڑھ لو، کتے انہوں حوالات چنا بند کر دیں، پھر اوکھا ہو جائے گا۔ آپ نے سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فرمایا بڑھیا تیرا ہی کام کر رہا ہے، سبحان اللہ بڑھیا۔ سبحان اللہ، جملے ابھی ختم ہوئے، وہ مائی نے آگے بڑھ کے دروازہ کھولا، اس کی کنیز تھی، کہنے لگی اماں جی آ جاؤ، پتر تو اٹکا آ گیا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ اولیاء اللہ ان کی بات کہاں تک جاتی ہے ہمیں نہیں پتا۔ یہ نماز بھی پڑھیں تو لوگوں کی بگڑیاں بن جاتی ہیں، بے شک بے شک بے شک، یہ صرف سوچ لیتے ہیں، رب ویسا ہی فرما دیتا ہے جیسا انہوں نے چاہا ہوتا ہے۔ بے شک، اللہ کریم عمل کی توفیق دے، بیان اور مزید لمبا نہ ہو جائے۔ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ پوچھیں۔